إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ بیٹے اور بیٹیوں کو بہترین تربیت دی جائے اور خاص طور پر لڑکیوں کی زیادہ فکر کی جائے۔ لڑکیوں کی کیوں؟ جمعے کا بیان آپ سن رہے ہیں، عیدین میں بیانات ہوتے ہیں آپ سن لیتے ہیں، سیرت کے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں آپ سن لیتے ہیں۔ مجھے بتائیے عورتوں کے لیے کون سا موقع ہے؟ صحابہ کے دور میں عورتیں مسجد کو آیا کرتی تھی، شریعت اتر رہی تھی، قرآن کی آیات کا نزول ہو رہا تھا، صحابیات بھی وہاں موجود ہوتی تھی۔ جمعے کے اندر عیدین کے موقع پر صحابیات بھی، عورتیں بھی مسجد کے اندر آیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احکامات بیان کرتے، عورتوں سے متعلق کوئی مسئلہ آتا عورتوں کو بیان کرتے بتاتے۔ عورتوں نے ایک مرتبہ ریکویسٹ کی اور گزارش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کوئی ایک دن خاص فرمائیے جس کے اندر آپ ہم کو نصیحت فرمائیں اور ہم کو واعظ فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کا دن متعین کیا تھا کہ جمعرات کے دن عورتوں کو نصیحت ہوگی۔ آج ہمارا ماحول اور خاص طور پر عورتوں کا ماحول یہ آج دین سے دور ہو چکا ہے۔ عورتوں کا صبح شب و روز کا مشغلہ صرف ایک رہ گیا، وہ سیریل ہے، وہ انٹرنیٹ کی دنیا ہے، وہ فلموں کی دنیا ہے اور وہ بے حیائی کی دنیا ہے، اور اسی کے اندر وہ 24 گھنٹے گزارتی ہے۔ مرد تو کچھ نہ کچھ بیان مسجدوں کے اندر سن لیتے ہیں، بیانات میں سن لیتے ہیں، عورتوں کے لیے بچیوں کے لیے کوئی ایسا موقع نہیں ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے تفسیر کی تو آپ کے مسجد کے ایک مصلی میرے پاس آئے اور کہا کہ یہ جو تفسیر ہے اس کا مجھے ریکارڈ چاہیے، اس کا مجھے کلپ چاہیے، میں اس کو گھر میں جا کر عورتوں کو سناؤں گا۔ آج واقعتاً ضرورت ہے عورتوں کی تربیت کی کہ ان کو بھی بیانات سنائے جائیں، ان کو بھی دین کا ماحول دیا جائے۔ پھر یہ زمانہ جیسے ہی نبوت کے زمانے سے دور ہوتا چلا گیا تو فتنے گھیرنا شروع ہوئے، تو فقہاء کرام نے، علماء کرام نے احادیث نبویہ کو سامنے رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی نماز کی جگہ سب سے بہتر اس کا اپنا خود گھر ہے، وہاں پر اس کی سب سے بہترین نماز ہے۔ تو اس کے پیش نظر کہا کہ عورتیں مسجدوں کے اندر نہ آئیں، وہ گھر کے اندر ہی عبادات کرے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم عورتوں کو بے دین رکھ دے، عورتوں کو دین سے دور رکھ دے، عورتوں کو قرآن کے درس سے دور رکھ دے، نہیں، بلکہ عورتوں کی اور خاص طور پر بچیوں کی دینی فکر کرے۔ اس کے لیے اگر بچیاں چھوٹی ہے تو مکتب کا نظام ہے، گھر گھر، محلہ محلہ، مسجد مسجد، مکتبوں کے اندر اپنے بچیوں کو بھیجیں۔ اور پھر میں کہتا ہوں کہ مکتب کے اندر آج جو تعلیم ہو رہی ہے وہ بھی بڑے بے شعوری کے عالم میں ہو رہی ہے۔ وہاں پڑھا تو دیا جا رہا ہے لیکن ذہن سازی نہیں ہو رہی ہے۔ وہ بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں ان کو صرف نورانی قاعدہ اور ناظرہ پڑھا کر بھیجایا نہ جائے، بلکہ ان کی ذہنی تربیت بھی کی جائے۔ ان کو بتایا جائے بچے تم مسلمان ہو، تمہیں اللہ سے محبت ہونا چاہیے، تمہیں اسلام سے محبت ہونا چاہیے۔ اگر بچی ہے تو بچی کو بتایا جائے بیٹی تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، ان کی زندگیاں ہیں، ان کے اخلاق ہے، ان کے کردار ہے۔ تمہارے لیے بہترین نمونہ حضرت مریم علیہ السلام کا کردار ہے جو سورہ مریم کے اندر ان کا واقعہ ذکر ہے۔ تمہارے لیے بہترین نمونہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کا کردار ہے جن کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔ بچیوں کی ذہنی تربیت کی جائے، آج اس کی ضرورت ہے۔ صرف قاعدہ پڑھا دیے، صرف قرآن ختم کر دیے نہیں، زمانہ بہت آگے چل رہا ہے، آج ذہنی تربیت کی ضرورت ہے۔ ایک عالم دین نے تو یہ مشورہ دیا محلے کے اندر ایک اسلامی سنٹر ہونا چاہیے۔ محلے کے اندر آپ کا یہ محلہ ہے، یہاں پر ایک ایسی جگہ خاص ہونا چاہیے جس میں صرف خواتین کو آنے کی اجازت ہو، اور ہفتے میں 15 دن ان کے لیے درس قرآن رکھا جائے، صرف عورتوں کے لیے درس حدیث رکھا جائے، بیان رکھا جائے۔ محلے کی خواتین اس میں جڑے گی، ان کو کوئی موقع نہیں ہے سننے کا۔ عیدین کا موقع ہے، مرد سنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے عورتوں کا ایک پروگرام ہو۔ شب قدر آتی ہے، کھچا کھچ مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے، لیکن عورتوں کو دینی بات سنانے کا کوئی مزاج نہیں ہے۔ وہ اسلامی سنٹر کے اندر ان کو جمع کیا جائے، ایک عالم دین کا بیان رکھا جائے، یا ایک عالمہ بہترین پڑھی ہوئی معلمہ اور خاتون کا بیان رکھا جائے اور ان کی دینی تربیت کی جائے۔ آج اس بات کی شدید ضرورت ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to